بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں یعنی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کہ اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہیں ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ انہی کے طفیل دیدار الہی نصیب ہوگا یا انہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے، اس کی نماز ادا ہوئی نہ کہ قضا۔ اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، چنانچہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتے ہی اس کی قضا کر لینا درست ہے، بلکہ جلد از جلد قضا کر لینی چاہیے، اور فجر کی قضا اسی دن کے زوال سے پہلے کرنے کی صورت میں سنت بھی پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر زوال کے بعد قضا کی جا رہی ہو تو پھر سنت کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اگر ظہر تک بھی فجر کی قضا نہیں کر پایا تو ظہر سے پہلے ضرور قضا کر لینی چاہیے تاکہ غفلت نہ ہو۔ البتہ جو شخص صاحب ترتیب ہو یعنی اس پر 6 نمازوں سے کم نمازیں باقی ہوں تو ایسے شخص کے لیے ظہر سے پہلے فجر کی قضا کرنا واجب ہے، اور قضا نماز ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے سوائے 3 مکروہ اوقات کے، یعنی طلوع شمس سورج طلوع ہونے سے لے کر اشراق کا وقت ہونے تک، استواء شمس یعنی نصف النہار کا وقت احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد تقریباً 10 منٹ، اور غروب شمس سے پہلے جب سورج زرد پڑ جائے تو اس وقت سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، البتہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد اور صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے لوگوں کے سامنے قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ان اوقات میں قضا نماز پڑھنی ہو تو ایسی جگہ پڑھے جہاں لوگ نہ دیکھیں، اس لیے کہ ان اوقات میں نفل نماز ادا کرنا منع ہے۔ اب اگر لوگوں کے سامنے قضا نماز پڑھے گا تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس وقت جب کہ نفل پڑھنا جائز نہیں ہے تو یہ قضا نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اس سے اپنی پردہ دری لازم آئے گی، کیونکہ نماز کا قضا ہونا عیب کی بات ہے جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو آدمی کو خود یہ عیب ظاہر کر کے اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک نہیں کرنا چاہیے۔ قضا نماز کی نیت میں ضروری ہے کہ جس نماز کی قضا پڑھی جا رہی ہے اس کی مکمل تعیین کی جائے، یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، مثلا پچھلے جمعے کے دن کی فجر کی نماز قضا پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر یاد نہ ہو یا فوت شدہ نمازیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرح متعین کرنا مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مثلا جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا مثلا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح یوں بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں
ان میں سے سب سے آخری ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ قضا نمازوں میں صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، سنت نہیں۔ البتہ نماز وتر واجب ہے، اس لیے عشاء کی قضا کرتے ہوئے وتر کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔